بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 264 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی اللبس سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم لباس کے ممنوع صورتیں، کون کون سے لباس، کون کون سی چیزیں بطور لباس کے استعمال کرنا جائز اور کون کون سی چیزیں بطور لباس کے استعمال کرنا جائز نہیں، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ فصل فی اللبس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے احکام الحریر یعنی ریشم کے احکام ذکر کیے، دوسرے نمبر پر احکام الحلیتی زیورات کے احکام ذکر کیے اور تیسرے نمبر پر الخاتمہ خاتمہ کا ذکر فرمایا ہے۔ احکام الحریر میں جو مصنف علیہ الرحمہ نے تفصیل ذکر کی ہے، تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ حریر فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں علی ثلاثت اقسام، تین قسم پر ہے، یعنی ریشم کی تین قسمیں ہیں۔ ریشم سے جو کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الخالص، جو خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا ہو، یعنی جس میں داغے لمبائی اور چوڑائی دونوں میں ریشم ہی کے استعمال ہوں، جس کے تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو، خالص ریشمی کپڑا ہو، تو ایسے کپڑے کا استعمال لا یجوز، بالکل جائز نہیں۔ دوسری قسم وہ ریشمی کپڑا ہے ما صداہ حریر ولحمتہ من غیرہ، وہ کپڑا جس کا تانا تو ریشمی ہو اور بانا غیر ریشمی ہو، یعنی روبی کا ہو یا کوئی عام داغا ہو لیکن ریشم کا نہ ہو۔ تانا سے مراد، صدا سے مراد وہ داغے جو کپڑے میں چوڑائی میں لگائے جاتے ہیں، اور لحمہ سے مراد بانا ہے، اور بانے سے مراد وہ داغے جس سے کپڑے کو بنا جاتا ہے اور وہ لمبائی میں لگائے جاتے ہیں۔ تو اصل کپڑے کی بناوٹ وہ لحمہ سے ہوتی ہے، یعنی بننے سے ہوتی ہے، جو بانا داغا ہوتا ہے اس سے کپڑا بنتا ہے، تو اصل اعتبار اس کا ہے۔ باقی صدا جو چوڑائی میں لگائے جاتے ہیں داغے وہ اس کے تابع ہیں۔ تو اس لیے جس ریشمی کپڑا، جس کپڑے کی بناوٹ میں صدا چوڑائی والے داغے تو ریشمی کے ہو لیکن بانا لمبائی والے داغے وہ غیر ریشمی ہوں، چاہے کسی بھی چیز کے ہوں، تو اس قسم کے کپڑے کا حکم یہ ہے کہ یجوز اس کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ اس میں جو ریشمی داغے لگے ہوئے ہیں ان کا اعتبار نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عکس الثانی، یعنی جس میں لحمہ جو ہے وہ تو ریشم کا ہو اور صدا جو ہے وہ غیر ریشمی ہو۔ اس صورت میں چونکہ اصل داغے وہ ریشمی کے ہیں تو یہ اس کا استعمال بھی عام حالت میں جائز نہیں، البتہ جنگی حالت میں اس کا استعمال یہ جائز ہے۔ تو ریشم کی یہ تین قسمیں ہیں، اسی سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ یہ احکام ذکر کرتے ہیں۔ طلبہ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل فی اللبس حرم للرجل لا للمرأة لبس الحریر الا قدر 4 اصابع وحل توسده وافتراشه واللبس ما صداه حرير ولحمته قطن او خز وعكسه حل في الحرب فقط۔ یہ فصل ہے فی اللبس سے، لباس پہننے کے احکام کے بیان میں۔ یہ فصل ہے فی اللبس، لباس کے احکام کے بیان میں ہے۔ لباس کے بارے میں آپ حضرات تو قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کی نعمت میسر کی ہے اور تمہارے لیے لباس جو ہے وہ اتارا ہے تاکہ تم اس سے اپنے جسموں کو چھپاؤ۔ تو لباس کے بارے میں چونکہ یہ زینت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مرد ہو یا عورت
عمدہ لباس پہنے گا، اچھا لباس پہنے گا، صاف ستھرا لباس پہنے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی قدردانی اور اس کے شکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کو اسی طریقے پر استعمال کریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لہذا مردوں کے لیے اتنا چست لباس پہننا جس میں اس کا سارا بدن یا بدن کے سارے حجم نظر آئے، یا اتنا کٹا ہوا لباس پہننا کہ جس میں اس کی جو پردے کی جگہ ہے، مثلا رانے وغیرہ ہے، یا ناف سے گھٹنے تک کی جو جگہ ہے یہ نظر آئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یا اتنا باریک لباس پہننا جس میں اس کے اعضاء مخصوصہ نظر آئے، یہ سب کچھ جائز نہیں. اور عورت کے لیے تو چست لباس پہننا، اتنا باریک لباس پہننا جس میں اس کے جسم کے اعضاء بالکل ظاہراً نظر آتے ہوں، یا دوپٹہ بھی باریک پہننا جس میں اس کے بال نظر آتے ہوں، یا بالکل نہ پہننا، اور یا جو ہے چست لباس پہننا جس میں اس کے جسم کیا حجم نظر آئے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اس لیے ہمیں سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہذا بطور نعمت کی اس کو استعمال کرنا ہے، اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہو جائے. نہ یہ کہ ہم مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں وہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور مرد جو ہے یا تکبر کے لیے بڑے بڑے پینچے بنائے اور بڑے بڑے پینچے بنوانے کے بعد اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے وغیرہ ذالک، یہ سب ناجائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اللہ رب العزت ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ فصل مصنف علیہ الرحمہ نے لباس کے احکام کے بیان میں منعقد کی ہے. تو فرماتے حرم للرجل لا للمرأة لبس الحریر، مرد کے لیے اللہ رب العزت نے ریشم پہننے کو حرام قرار دے دیا ہے، نہ کہ عورت کے لیے. یعنی عورت زیب و زینت کے لیے ریشمی لباس پہن سکتی ہے، اپنے لیے لباس بنا سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے ریشمی لباس استعمال کرنا یہ حرام ہے. اور اس کی حرمت پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احل الذهب والحریر للاناس من امتی وحرم على ذکورها، ریشم یہ میری امت کے عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور اس میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام کیے گئے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر حرم للرجل ای علی الرجل، حرام ہے مرد کے لیے، لا للمرأة نہ کہ عورت کے لیے، لبس الحریری ریشمی لباس کا پہننا. ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. بلکہ ریشمی لباس کا کسی بھی طریقے سے ریشمی کپڑے کا استعمال یہ مرد کے لیے جائز نہیں. الا قدر 4 اصابع، البتہ 4 انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا یہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اتنی مقدار کے استعمال کی اجازت ہے. الا قدر 4 اصابع، 4 انگلیوں کی مقدار سے کیا مراد؟ المراد بالاصابع اصابع عمر لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر اي على هيئتها كما هي. اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیوں کی وہ ہیئت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائی ہے. وہ ہیئت ان انگلیوں کی وہی ہے جو اس کی حقیقی ہیئت ہے، یعنی انگلیاں جب بند ہو جائے تو ان 4 انگلیوں کی جو مقدار بنتی ہے لمبائی چوڑائی میں، تو ان انگلیوں کی بقدر کوئی کپڑا وغیرہ ریشمی مرد استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ انگلیاں جب کھولے اور بالش اس سے بنائے تو اتنے بالش کی مقدار اس کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں.
فتح القدیر میں صاحب فتح قدیر نے یہی لکھا ہے. اسی طرح نجم الائمہ نے لکھا ہے کہ المعتبر اربع اصابع کما ہی علی ایہتها لا اصابع السلف، یعنی 4 انگلیاں کی جو اپنی خلقی ہیئت ہیں وہی ہیئت مراد ہے، نہ کہ کھلی ہوئی انگلیوں کی ہیئت وہ مراد نہیں. تو 4 انگلیوں کی مقدار کے بقدر ریشمی کپڑا کا استعمال یہ جائز ہے. وحل توسدہ وافتراشہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ریشمی تکیہ ہو، کوئی شخص اس پر ٹیک لگائے، وافتراشہ یا بچھونا ہے اور اس پر کوئی شخص لیٹ جائے، تو اسی طرح بستر کا چادر بنانا اور اسی طرح جو ہے اپنے بستر کے لیے لحاف بنانا یا اسی طرح تکیہ کے لیے لحاف بنانا، تو پھر اس پر ٹیک لگانا یا لیٹنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حلال ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ یہ استخفاف بالحریر ہے، اس میں ریشمی کپڑا کی توہین ہے، یہ استعمال بطور غرور و تکبر کے نہیں. ہاں اگر کوئی شخص تکیہ اور یہ غرور، تکبر اور نما کے لیے اور ریاکاری کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر امام صاحب کے نزدیک بھی جائز نہیں. اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریشمی تکیہ اور اسی طرح ریشمی جو لحاف وغیرہ ہے اس پر سونا یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ فرماتے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً مردوں کے لیے اس کے استعمال حرام قرار دے دیا ہے. وَلُبْسُ مَا صَدَاهُ حَرِيرٌ وَلَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ خَزٌ، صدا کے بارے میں میں نے بتایا، صدا کہتے ہیں تانے کو، یعنی کپڑے میں وہ داغے جو چوڑائی میں استعمال کیے جاتے ہوں اس کو صدا یا تانا کہتے ہیں. اور بانا، لحمہ کا معنی ہے بانا، یعنی وہ داغے جو لمبائی میں کپڑے میں استعمال کیے جاتے ہوں. یاد رکھے کہ کپڑے کے بنانے میں اصل اعتبار لحمہ کا ہوتا ہے، بانے کا ہوتا ہے، جس سے کپڑے کو بنا جاتا ہے. تو بننے کے لیے جو داغے استعمال ہوتے ہیں وہ لمبائی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو لحمہ کہتے ہیں، یہ اصل ہے. اور صدا جو چوڑائی میں استعمال ہوتے ہیں یہ تابع ہے، اس سے کپڑا بننے میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں جس کپڑے کا صدا، تانا ریشمی ہو لیکن بانا اور لحمہ وہ روئی کا ہو، یا خزن یہ خاص داغا ہے جو مائی جانور سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بالوں سے بنایا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے، تو اگر لمبائی میں وہ خز لگا ہوا ہو تو فرماتے ہیں اس کا استعمال یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں. وَلُبْسُ مَا صَدَاهُ حَرِيرٌ وَلَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ خَزٌ یہ جائز ہے. وَحَلَّ اللُّبْسُ مَا صَدَاهُ حَرِيرٌ وَلَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ خَزٌ وَعَكْسُهُ، لیکن اگر اس کا عکس ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر لحمہ وہ حریر کا ہے اور صدا وہ قطن یا خزن کا ہے تو فرماتے اس صورت میں پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں اصل جو داغے کپڑے میں استعمال ہوئے، بننے میں استعمال ہوئے وہ ریشمی کے ہیں، تو انہی کا اعتبار ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں پھر اس کا پہننا یہ جائز نہیں ہوگا. البتہ حل فی الحرب، اور جنگ میں اس کا استعمال پھر جائز ہے، صرف جنگ کی حالت میں نہ کہ غیر جنگ میں، اس لیے کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی ہے، اور اس کی اجازت اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے کفاروں پر رعب پڑتا ہے، اور کفاروں کی تلوار کی وار مسلمانوں پر جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لڑائی میں اس کا استعمال یہ جائز ہے. صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تو اسی طرح ہے مسئلہ، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر تانا وہ ریشمی کا نہ ہو اور بانا ریشمی کا ہو تو اس کا استعمال پھر لڑائی میں بھی جائز نہیں. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلقاً منع فرمایا ہے، لہذا جہاد اور غیر جہاد دونوں میں یہ مکروہ ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ وہ فرماتے ہیں کہ لڑائی میں اس کے علاوہ دیگر
کپڑے ایسے ہیں کہ ان کے استعمال سے انسان دشمن کے وار سے بچ سکتا ہے یا روب ان پر ڈال سکتا ہے، اس لیے ان کی پہننے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ مکروہ ہے. صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک لڑائی میں اس کا استعمال جائز ہے اور یہی مفتہ بھی قول ہے. تو فرماتے وعکسہ، اور اس کپڑے کا برعکس یعنی جس کا لحمہ حریر کا ہو اور صدا جو ہے وہ روی کا ہو، تو فرماتے ہیں حل فی الحرب فقط، یہ صرف لڑائی میں حلال، لڑائی کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کے استعمال یہ جائز ہو نہیں. تو عزیز طلبہ، ہم نے فصل فی اللبس شروع کی. اس میں سب سے پہلے ہم نے حریر سے متعلق پڑھا. حریر سے متعلق ہم نے یہ حکم پڑھا کہ یہ مردوں کے لیے اس کے استعمال جائز نہیں اور عورتوں کے لیے اس کا استعمال یہ جائز ہیں. پھر حریر کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، خالص حریر ہو، اور دوسری قسم ہو جس کے صدا حریر ہو، لحمہ روی کا ہو، اور تیسری صورت یہ کہ اس کا برعکس ہو. تینوں کے احکام ہم نے جان لیے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.